وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے بیان ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ بس ہم نے آدم سے فرمایا، اے آدم، یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ بے شک آپ جنت میں نہ بھوکے رہیں گے اور نہ برہنہ۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کی تپش محسوس کریں گے۔ تو آج آیت نمبر 116 سے بیان ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اے حبیب آپ یاد کریں، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے آدم سے کہا، یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ بے شک آپ جنت میں نہ بھوکے رہیں گے اور نہ برہنہ، اور نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کی تپش محسوس کریں گے۔ تو فرمایا یہ گیا کہ محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا، تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اب ابلیس بھی تو فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سب فرشتے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے تھے، اور سب فرشتوں نے اپنے رب کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے سب سجدے میں گر گئے۔ اور ابلیس نے یہ کہہ کر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کہیں یہ سوچ کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کہیں یہ سوچ کر کہ آدم کو اس چیز سے مٹی سے بنایا گیا ہے، کہیں سوچ کر مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، کہیں کچھ سوچ کر اس کے وجود میں جو تکبر اور غرور موجود تھا کہ وہ ان فرشتوں کے اندر رہنے کے باوجود ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا تھا، بلکہ اپنی انفرادیت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور وہ انفرادیت اس کو اس کے شعور یا لاشعور میں تکبر اور غرور کی صورت میں داخل ہو چکی ہوئی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، یہ جو سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت، پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ تو ملائکہ نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو پہلی شریعتوں میں جائز تھا
تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مقدسہ اور ان کے 11 صاحبزادوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ قرآن کے اندر آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، ہماری شریعت مطہرہ میں غیر خدا کے لیے سجدہ وہ تعظیمی ہے جو بھی وہ حرام کر دیا گیا اور اس سے بچنا فرض ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اب آگے فرمایا گیا کہ آپ جنت میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جنت میں نہ بھوکے رہیں گے نہ برہنہ، اور نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے، نہ دھوپ کی تپش محسوس کریں گے، نہ تو جنت میں بھوک لگے گی یا بھوکے ہو جائیں گے، نہ آپ وہاں پر کوئی ننگے برہنہ رہیں گے، نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے، اور نہ آپ کو وہاں دھوپ کی کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر کھانا مل جائے پیٹ بھر کر، جنت میں تو کھانا موجود ہوگا، اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، پیٹ بھر کر پانی مل جائے جتنی اس کے جسم کو ضرورت ہے، جسم کو کور کرنے کے لیے کپڑا مل جائے، جو بھوک ہے اس کو کھانا مل جائے پیٹ بھر کر، پانی مل جائے، کپڑا مل جائے، درختوں کے سائے ہی سائے ہوں، ٹھنڈے اور خوشبودار اور رحمتوں والے۔ تو یہ نعمتیں انسان کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں، کہ اس کو کھانا بھی مل جائے، پانی بھی مل جائے، کپڑا بھی مل جائے، اور سر کے اوپر درختوں کے خوبصورت سائے ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں یہ نعمتیں کیا کسی محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھیں؟ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، مگر ان نعمتوں کی یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انسان کو قدر اس وقت جا کر ہوتی ہے جب وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اور جب اس کو وہ نعمتیں حاصل ہوں۔ فار ایگزامپل، آج ہماری آنکھوں کو بینائی حاصل ہے، ہم دیکھتے ہیں، بظاہر ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور کل جب آنکھوں کی بینائی نہ رہے خدا نہ خواستہ، اس وقت انسان سے پوچھیں وہ کہیں گے یار میری ساری دولت لے لو، مجھے میری آنکھوں کی بینائی واپس لا دو۔ تو جب یہ نعمتیں پاس ہوتی ہیں اس وقت اتنی توجہ نہیں ہوتی، مگر جب یہ نعمتیں نہیں رہتی تو پھر اس وقت انسان کو ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کی کیا قدر و قیمت ہے جن سی۔ تو یہ چیز بھی فرمائی گئی کہ آپ جنت میں نہ تو بھوکے رہیں گے، نہ برہنہ رہیں گے، نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے، اور نہ آپ کو جنت میں دھوپ کی گرمی اور تپش محسوس ہوگی۔ ایسی چیزیں آپ کو جنت میں نہیں ملیں گی۔ تو آدم علیہ السلام کو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے آدم، ابلیس جو ہے، ابلیس یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا خطرناک دشمن ہے، سخت دشمن ہے ابلیس جن سے، کہ اسی لیے آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ ہم نے آدم سے فرمایا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ۔
کہیں آپ کو جنت میں سے نکلوا دے آپ دونوں کو، یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے۔ اور ایک دفعہ جب آپ جنت میں سے نکل گئے نا تو سمجھ لیں کہ پھر مشقت کا دروازہ کھل جائے گا، تکلیفوں کا دروازہ کھل جائے گا، محنت کا دروازہ کھل جائے گا جب آپ جنت سے باہر نکل گئے۔ ابلیس آپ کا اور آپ کی زوجہ کا، آپ کی بیوی کا دشمن ہے، جو آپ کو مرتبہ اور مقام ایک اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے، یہ اس حسد میں جل رہا ہے۔ اس سے آپ کی بزرگی کو دیکھا نہیں جا رہا، اور اس حسد اور تکبر کی وجہ سے یا اس کے وجود میں جو احساس کمتری اس حسد اور تکبر کی صورت اختیار کر چکی ہے، یہ اب بے ادب اور گستاخ ہو جائے گا، بے ادب اور گستاخ۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو کوئی چکر دے کر آپ کو پھنسا دے، آپ ہی کو پھنسا دے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ پھر تمہیں جنت کی راحتوں سے محروم کر دے گا، جو جنت کی عجیب و غریب انعامات ہیں، ان انعامات سے۔ اور اگر جنت سے باہر معاملہ ہوا تو پھر مشقت میں مبتلا ہو جائیں گی آپ، کیونکہ یہاں جنت میں تو ہر چیز آپ کو تیار ملتی ہے، ہر چیز۔ مگر اگر جنت سے نکال دیے گئے تو پھر ایک نوالا اور ایک لقمہ کھانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، ایک لقمہ کھانے کے لیے، ایک نوالا کھانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ مگر وہ جتنی بھی محنت کر لو اور جیسا مرضی بھی لقمہ کھا لو، اگر جنت سے نکال دیے گئے اور وہ محنت کرنے کے بعد وہ لقمہ حاصل کیا، جیسا مرضی لقمہ ہو، مگر یہ بہار جو جنت کی ہے یہ پھر بھی حاصل نہیں ہوگی، اس کے تو وہ مقابلے میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔